اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ عالی مدد۔ عزیزان محترم، سامعین محتشم، میرے تمام مومنین بہن بھائی، آج میں آپ کی خدمت میں سیریز کتاب المومن کی 19ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور یہ حصہ دوم ہے، مومن پر مومن کا احترام لازم ہے۔ آج کی پہلی حدیث اور اس موضوع کی حصہ دوم کی 15ویں حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ معلّہ ابن خنیس سے روایت ہے کہ انہوں نے امام کی زبان مبارک سے سنا کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے، جو میرے چاہنے والے کی توہین کرتا ہے وہ مجھ سے لڑنے کی تیاری کرتا ہے، اور میں اپنے دوست کی مدد کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 2، ابو عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل حاضر ہوئے اور عرض کی، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پروردگار کا ارشاد ہے، میرے بندہ مومن کی جو بھی توہین کرتا ہے وہ لڑنے کے لیے میرے سامنے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کی تیسری حدیث، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا، اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا، اور جو شخص کسی مومن کے پردے چاک کرے گا، قیامت کے دن اللہ اس کے پردے چاک کرے گا۔ سامعین محتشم، آج کی چوتھی حدیث، حضرت امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے، مومنوں پر بہتان طرازی نہ کرو، ان کے عیب نہ تلاش کرو۔ جو شخص کسی مومن کی کمزوریاں ڈھونڈے گا، قیامت کے دن خدا اس کے عیب واضح کرے گا، اور جب اللہ کسی کے عیب واضح کرے تو وہ آدمی اپنے ہی گھر میں رسوا ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 5 اور اس موضوع کی حدیث نمبر 19، ابو جعفر علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے، ہمارے شیعہ کو خوش کرنے والا رسول خدا کو خوش کرتا ہے، اور اس کو دکھ یا غم پہنچانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ دیتا ہے۔ عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کس قدر مرتبہ ہے مومن کا اور مولا کے شیعہ کا۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 6 اور اس موضوع کی حدیث نمبر 20، عبداللہ ابن سنان نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، مومن کے شرمناک مقامات مومن پر حرام ہیں؟ فرمایا ہاں۔ انہوں نے عرض کی، شرمناک مقامات یا عورت سے مراد آگا پیچھا ہے؟ فرمایا جدھر تمہارا خیال جاتا ہے وہ مراد نہیں، مقامات شرم عورت سے یہاں پر افشائے راز ہے، عیب کا اعلان اور چھپانے کی باتیں دوسروں کو بتانا حرام ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 7، جو شخص کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہے جو اس میں نہ ہو تو خدا اسے طینت خبال میں رکھے گا، یہاں تک کہ وہ مومن اس عیب سے پاک ہو۔ فرمایا غیبت کے معنی ہیں اپنے دوست کا وہ عیب بیان کرنا جو اس میں موجود ہو اور اسے خدا نے چھپا دیا ہو، لیکن اگر ایسی بات کہتے ہو جو اس دوست میں موجود نہیں تو پھر وہ قرآن کی اس آیت کے مصداق ہوگا کہ انہوں نے بہتان اور واضح گناہوں کا بوجھ اٹھا لیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 112۔ عزیزان محترم، اس موضوع کی 22ویں حدیث ہے، ابو عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور روز آخرت پر ایمان لانے والے کو کسی ایسی محفل میں نہ بیٹھنا چاہیے جہاں امام پر سب و شتم ہو رہا ہو یا کسی مسلمان کی غیبت کی جا رہی ہو۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے، جب یہ دیکھو کہ لوگ ہماری آیتوں میں بیہودہ بحث کر رہے ہیں اور بیکار کی باتیں کر رہے ہیں تو ان سے پہلو تہی کرو تائیں کہ کسی اور موضوع پر گفتگو کریں، اور اگر شیطان یہ بات ذہن سے نکال دے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ سورہ انعام آیت نمبر 68۔ حدیث نمبر 23، ابو عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے، جو شخص کسی مومن کے خلاف کوئی خبر تراشے جس سے اس کو عیب لگانا
یا اس کی شان گھٹانا مقصود ہو تو خدا اس شخص کو قیامت کے دن رسوا کن مقام میں رکھے گا یہاں تک کہ مومن اس بات سے بری ہو جائے۔ میرے مومنین بہن بھائیوں کے لیے 24 نمبر حدیث بیان کرنے لگا ہوں۔ ابو عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زبان سے ایمان لانے والوں اور دل میں ایمان نہ رکھنے والوں، مومنوں کی برائیاں نہ تلاش کرو، ان کی عیب جوئی نہ کرو۔ جو ان کی لغزشیں ڈھونڈتا ہے خدا اس کی لغزشیں ڈھونڈتا ہے، اور جو اس کی لغزشیں خدا ڈھونڈتا ہے اس کو رسوا کرتا ہے، خواہ اس کے گھر ہی میں رسوا کیوں نہ کرے۔ سامعین محترم، اس موضوع کی 25 نمبر حدیث محمد بن مسلم سے روایت ہے کہ امام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مومن ہی نہیں جس کے پڑوسی اس کے بوائق سے بے خوف نہ ہو۔ میں نے پوچھا حضور بوائق کیا معنی ہے؟ فرمایا ظلم اور دست اندازی۔ حدیث نمبر 26، امام ابو عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مومن کے مقامات شرم مومن پر حرام ہیں۔ فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں کہ مومن کو برہنہ دیکھنا ہی حرام ہے، بلکہ مومن پر عیب لگانا، اس کی شان گھٹانا بھی حرام ہے۔ سامعین محترم، آج کی 27 نمبر حدیث امام ابو جعفر علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے، اگر کسی کے سامنے اس کے برادر ایمانی پر عیب لگایا جا رہا ہو اور وہ اس کی مدد کر سکتا ہو، پھر مدد نہ کرے اور جواب نہ دے، صفائی نہ کرے، تو خداوند عالم اسے دنیا اور آخرت میں رسوا کرے گا۔ حدیث نمبر 28، ابو عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب ایک مومن دوسرے مومن سے ناراضگی یا غصے میں اف کہتا ہے تو اس کی مخلصانہ محبت سے نکل جاتا ہے، اور جب کہتا ہے تو میرا دشمن ہے تو ایک نہ ایک کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا ایسے شخص کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا جو کسی مومن کی رسوائی میں جلد بازی کر کے اس کے بار بار ذکر کرے، اور اللہ کسی ایسے مومن کا عمل قبول نہیں کرتا جو دل سے کسی مومن کے لیے برائی چاہے۔ اگر پردے اٹھا دیے جائیں تو مومن اور خدا کے درمیان قربت دیکھ کر ساری دنیا مومن کے سامنے جھک جائے اور اس کے معاملات آسان ہو جائیں اور ان کی اطاعت گزاری کی راہ ہموار ہو جائے، اور اگر آسمان سے پلٹائے ہوئے اعمال لوگ دیکھ لیں تو سب کہہ اٹھیں کہ مومن کے سوا خدا کسی کا عمل قبول ہی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ سامعین گرامی قدر، حدیث نمبر 29، حضرت ابو عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن مکمل احترام ہے، اس کی آبرو محترم، اس کا مال محترم، اس کا خون محترم۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 30، حضرت ابو عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے، اپنے برادر مومن کے مذاق اڑانے میں پہل نہ کرو، خدا اس پر رحم فرمائے گا اور تمہاری صورتحال بدل دے گا، لوگ تمہارا مذاق اڑانے لگیں گے۔ فرمایا اپنے دوست پر آئی ہوئی مصیبت پر جو شخص مذاق اڑائے گا وہ دنیا سے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک اس کی خوشحالی نہ بگڑ جائے۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 31، اخی التربال کہتے ہیں کہ میں نے امام سے سنا، زمین پر کچھ چیزیں خدا کی حرمتیں ہیں، یعنی قرآن مجید کی حرمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت، اہل بیت کی حرمت، کعبے کی حرمت، مسلمان کی حرمت۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، یوں آج کے دن 22 دسمبر 2023 کو ہماری یہ سیریز کتاب المومن کی آخری قسط تھی، اور کیونکہ احادیث کی تعداد تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جانے کے باعث سے یہ جو 20 اقساط پر مبنی یہ تھی، لیکن یہ 19 اقساط پر مکمل ہو گئی۔ تمام اپنے مومنین بہن بھائیوں کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں، ہماری ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں اور ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہیں۔ تو مولا آپ تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے،
اور جہاں جہاں بھی مومنین آباد ہیں میرے مولا ان کی عزت آبرو مال اور جان کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور آپ سے یہ گزارش بھی کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے اور شیئر کرنا نہ بھولے، اور اچھے کمنٹس بھی دینا نہ بھولیے گا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، بہت جلد نئی سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی مدد۔ اللہم لعن کل جبت و طاغوت، اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار، آمین یا رب العالمین۔